بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 268 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 88 سے لے کر 91 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور تفسیری اغراض اور ترکیبی فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون. اللہ تعالی نے قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا جس دن مال اور اولاد کسی کے کچھ کام نہیں آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص شرک و نفاق سے سالم دل لے کر آئے گا اور وہ مومن کا قلب ہوگا. یہ چیزیں اس کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوں گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے جنت بالکل قریب کر دی جائے گی کہ وہ اس کو دیکھ سکیں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کافروں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. یہاں سے حضرت ابراہیم کے کلام کا اختتام ہوا. رب تعالی اب ارشاد فرمائے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ ہی اولاد نفع دے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس شخص کے علاوہ جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا. یعنی مسلمانوں کے علاوہ اس دن کسی کا مال اس کو نفع نہیں دے گا، خواہ وہ اس مال کو نیکی اور اچھائی کے راستوں میں خرچ کرتا رہا ہو، اور نہ اس کی اولاد اس کو نفع دے گی، خواہ اس کی اولاد نیک پرہیزگار اور عبادت گزار ہو. اس آیت کا محمل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان نہیں لایا تو اس کا مال، اس کی اولاد اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکیں گے، یا وہ اپنے مال اور اپنی اولاد کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. ورنہ مومن جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، وہ مال اس کو آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اور اگر تم علی الاعلان صدقہ و خیرات کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم چھپا کر فقراء کو صدقہ دو تو وہ بھی اچھا ہے. اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمائے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ،
وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور تم جو بھی اچھی چیز اللہ کی راہ میں دو گے تو اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے، اور تم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اور تم جو بھی اللہ کی راہ میں اچھی چیز دو گے تم کو اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا اور تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح مال کی نفع رسانی کے متعلق احادیث ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دوزخ کی آگ سے بچو خواہ کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے سے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سے صدقہ کرنے کا سب سے زیادہ اجر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تنگ دست ہو اور تم کفایت سے خرچ کرنا چاہتے ہو اور تم کو فقر کا ڈر ہو اور تم کو خوشحالی کی امید ہو، اور صدقہ کرنے میں ڈھیل نہ دیتے رہو حتیٰ کہ تمہاری جان حلقوم تک پہنچ جائے اور تم کہو یہ چیز فلاں کے لیے ہے اور یہ چیز فلاں کے لیے ہے، اب تو فلاں کی ہو ہی گئی ہے تمہارے مرنے کے بعد بطور وراثت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے گھر کے طعام کو خرچ کرے جب کہ اس کو ضائع کرنے والی نہ ہو تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، اور اس کے خاوند کو بھی اس مال کے کمانے کا اجر ملتا ہے اور اس مال کے رکھنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے، اور بعض کو اجر عطا کرنے سے دوسرے بعض کا اجر کم نہیں ہوتا۔ آخرت میں اولاد کی نفع رسانی کے متعلق بھی احادیث مقدسہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 کے سوا باقی تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ پہلا ان میں سے صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، اور تیسرا اس بندے کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سے جس کے بھی 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رحمت کرنے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ قلب سلیم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی علامات، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کے علاوہ جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور اولاد محض فتنہ ہیں، سو جو شخص اموال اور اولاد کے فتنہ سے سلامت رہا وہ قیامت کے دن شرمندگی سے سلامت رہے گا۔ اس آیت مقدسہ کی کچھ تفاسیر کرتے ہیں۔ کفار یہ کہتے تھے کہ ہماری اموال اور ہماری اولاد بہت زیادہ ہیں، اور وہ اپنے اموال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ ان کے اموال اور ان کی اولاد قیامت کے دن ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کے دل کفر اور شرک اور فسق اور فجور سے سلامت نہیں رہے، اور رہے مسلمان تو ان کو ان کی اموال اور صدقہ و خیرات کرنا نفع دے گا، اور مسلمانوں کو ان کی اولاد بھی نفع دے گی، کیونکہ مسلمان شخص کا بیٹا اگر اس سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ اس کے لیے ذخیرہ اور اجر بن جاتا ہے، اور اگر مسلمان کے بعد اس کا بیٹا فوت ہو تو وہ اس کے لیے دعائے خیر کرتا ہے اور اس کے نیک اعمال کا ثواب اس کو پہنچتا ہے اور اس کی شفاعت متوقع ہے۔ قلب سلیم کا مصداق یہ ہے کہ اس قلب کا جہل اور اخلاق رذیلہ سے سلامت ہونا، کیونکہ جس طرح بدن کی صحت کا سلامت رہنا اس کے مزاج کے معتدل ہونے پر موقوف ہے، اور بدن کا مریض ہونا اس کے مزاج کے غیر معتدل ہونے سے عبارت ہے، اسی طرح قلب کا سلامت رہنا یعنی شرک و نفاق سے پاک رہنا، اور یہی مومن کا قلب ہوتا ہے۔
اور یہ اس کو نفع دے گا۔ اس آیت مقدسہ میں یوں نہیں فرمایا سوا اس شخص کے جو اللہ کے پاس ایمان اور اسلام کے ساتھ حاضر ہوا، بلکہ فرمایا جو شخص قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوا، کیونکہ ایمان وہی لاتا ہے جس کا قلب سلامت ہو، اور جس کا قلب بیمار ہو وہ ایمان سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ بھی قلب کی سلامتی پر موقوف ہیں۔ حدیث مقدسہ میں ارشاد فرمایا، رسول نبی کریم نے حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، پس جو شخص مشتبہات سے اجتناب کرتا ہے وہ اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص مشتبہات سے پرہیز نہیں کرتا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو شاہی چراگاہ کے نزدیک بکریاں چراتا ہے، پس ہو سکتا ہے کہ اس کی بکریاں اس شاہی چراگاہ سے چر لیں۔ سنو، ہر بادشاہ کی خاص چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص چراگاہ اس کی حدود ہیں۔ سنو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ درست ہو تو پورا جسم درست رہتا ہے، وہ فاسد ہو تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا کوئی اور نہیں بلکہ وہ دل ہے۔ قلب سلیم کی علامات یہ ہیں کہ اس قلب میں خوف خدا ہو، رسول اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، رسول اللہ کے صحابہ، آپ کے قرابت دار اولیاء اور علماء دین کی محبت ہو، دنیا سے دلچسپی کم اور آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہو، بے حیائی کے کاموں اور دیگر گناہوں سے نفرت ہو، کینہ، حسد اور بغض سے خالی ہو، عبادات سے محبت ہو، ہر مسلمان کی خیر خواہی کا جذبہ ہو، ایثار اور اخلاص ہو، جب کسی شخص کے ساتھ نیکی کرے تو اس سے بدلے کی توقع نہ کرے۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور کافروں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ جنت اور دوزخ کی صفات ذکر کر رہے ہیں۔ ازلفت کا معنی قریب کر دی گئی، حالانکہ جنت ابھی قریب نہیں کی گئی، قیامت کے دن قریب کی جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا تحقق اور وقوع یقینی ہو، اسے مستقبل میں ہونا ہو، اسے ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ماضی میں جو کام ہو چکا اس کا متحقق ہونا بغیر کسی شبہ اور شک کے ثابت ہوتا ہے۔ اور متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر اور شرک سے مجتنب ہوں، اور مسلمان جو گناہ کبیرہ سے مجتنب ہوں، اور متقین کا اعلیٰ درجہ وہ مسلمان ہیں جو گناہ صغیرہ، خلاف سنت اور خلاف اولا سے بھی مجتنب ہوں۔ اس آیت مقدسہ میں جنت کا ذکر ہے اور اگلی آیت مقدسہ میں دوزخ کا ذکر ہے۔ جنت اور دوزخ کے متعلق کچھ احادیث ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جنت اور دوزخ میں بحث ہو گئی۔ دوزخ نے کہا مجھے متکبر اور جابر لوگ دیے گئے ہیں، جنت نے کہا میرے لیے کیا ہے، مجھ میں تو کمزور، ردی اور پسماندہ لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو، میں اپنے بندوں میں سے جس پر رحم کرنا چاہوں گا تمہارے ساتھ اس پر رحم کروں گا۔ اور دوزخ سے فرمایا تم میرا عذاب ہو، میں اپنے بندوں میں سے جس کو عذاب دینا چاہوں گا تمہارے ساتھ اس کو عذاب دوں گا، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے بھرنا اور پر کرنا ہے۔ رہی دوزخ تو وہ اس وقت تک پر نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اس میں اپنا پیر مبارک نہیں رکھ دے گا، پھر وہ کہے گی بس بس، اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے سے مل جائے گا۔ بس اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہی بات جنت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کرے گا۔ جنت اور دوزخ کس جگہ پر واقع ہیں
اس حوالے سے علماء و مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، جہنم غاوین کے لیے ظاہر کی گئی۔ غاوین سے مراد کافر اور مشرک ہیں۔ کفار کے دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ان پر دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا تاکہ دوزخ کا خوف اور غم ان پر طاری ہو جائے۔ اسی طرح جنتیوں کو بھی پہلے جنت دکھا دی جائے گی تاکہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان پر فرحت و سرور کی کیفیت طاری ہو جائے۔ علامہ سید محمود آلوسی آپ لکھتے ہیں جنت کے متعلق کہ اس کو قریب کر دیا گیا، اور دوزخ کے متعلق فرمایا کہ اس کو ظاہر کیا گیا، یعنی اس کو دکھایا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جنت اہل محشر کے قریب ہوگی اور دوزخ کو دور سے دکھایا جائے گا۔ ابن کمال نے یہ کہا ہے کہ جنت کی جگہ ارض محشر سے بہت دور ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کو متقین کے قریب کر دیا گیا، اور دوزخ کی جگہ ارض محشر کے قریب ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کو ظاہر کیا گیا۔ اور ایک مشہور قول یہ ہے کہ جنت آسمان میں ہے اور دوزخ زمین میں ہے، اور قیامت کے دن جب زمین کو پھیلایا جائے گا اور اس کی گولائی کو ختم کر کے اس کو پھیلا دیا جائے گا، کیونکہ قرب اور بعد کا معاملہ اسی وقت ظاہر ہو سکتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کی طرف۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے، بعض افراد کا یہ ماننا ہے، اور یوم یبعثون سے یہ بدل ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، شارع نے اللہ کی لیکن کے ساتھ تفسیر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ مستثنی منقطع ہے، لیکن آحادن مفعول محذوف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مستثنی متصل ہو، دونوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے۔ تطبیق کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مستثنی منہ اگر معلوم ولا بنون کو قرار دیا جائے تو مستثنی منقطع ہوگا، اگر مستثنی منہ آحادن کو قرار دیا جائے تو مستثنی متصل ہوگا، اس لیے کہ من اتی اللہ مستثنی منہ آحادن کی جنس سے ہے، اور پہلی صورت میں مستثنی منہ کی جنس سے نہیں ہے۔